الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العقیدۃ الطحاویہ فی بیان عقیدۃ اہل سنت والجماعہ. آج ہمارا سبق ہے ولا یکون الا ما یرید. ولا یکون الا ما یرید کہ اور نہیں ہوتا ہے سوائے جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہاں اب اللہ تعالیٰ کے ارادے کی بحث ہے. امام الطحاوی رحمہ اللہ معتزلہ پر رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں ولا یکون الا ما یرید. اور نہیں ہوتا ہے کچھ بھی سوائے اس کے جو وہ چاہے، یعنی اللہ چاہے. اب ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ارادۃ اللہ دو قسم کا ہے. الکونیہ القدریہ، اسی کو القدریہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہے الشرعیہ الدینیہ. ارادہ کونی قدری، ارادہ شرعی دینی. ہم نے پڑھا تھا اور الایمان بالقدر جو ہے یہ ایمان کا چھٹا رکن ہے. اس کے 4 مراتب ہیں. مراتب ایمان بالقدر وہ 4 ہیں. نمبر 1 العلم، کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. کوئی بھی چیز جو ماضی میں ہوئی ہے، جو ہوگی مستقبل میں، جو نہیں ہوئی، اگر ہو جاتی تو کیسے ہوتی. مثلا اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں بتایا جن کے بارے میں کہ جو کافر ہو چکے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر پاتا تو ان کو ضرور ہدایت دے دیتا، یا ان کو ضرور جو ہے سنا دیتا. یا جہنمیوں کے بارے میں بتایا کہ اگر وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، ہم جائیں گے دنیا میں، پھر ایسا نہیں کریں گے، ہم مومن بنیں گے، اللہ تعالیٰ وہاں بھی بتایا کہ اگر ان کو وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو ہم واپس بھیج بھی دیں دنیا میں تو پھر کیا کریں گے؟ یہ دوبارہ وہی کرتوت کریں گے جو پہلے کرتے رہے. وہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے دنیا میں اور پھر کبھی بھی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، یعنی حالانکہ دنیا میں
وہ نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ دنیا میں آ جائیں تو پھر وہ کیا کریں گے، جبکہ نہ وہ دنیا میں آئے ہیں اور نہ انہوں نے کچھ کیا دوبارہ آ کر، لیکن اللہ کو علم ہے۔ تو تقدیر پر ایمان کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا علم ہے، دوسرا الکتابہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہی کچھ لکھا ہے جو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے۔ جو ہم تیسری بات ہے، اس میں تیسرا مرتبہ ہے المشیئہ، مشیت، کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ کیا کریں گے، اچھے کام کریں گے یا برے کام کریں گے۔ جو کچھ بھی ہم کریں گے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، وہ اللہ کا علم ہے۔ اور جو بھی کریں گے ہم، جو کچھ بھی ہوگا، جو کچھ بھی وجود میں آئے گا، واقع ہوگا، وہ اللہ کی مشیت سے ہی وجود میں آئے گا، کیونکہ ہمارا عمل بھی مخلوق ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہی موجود ہے۔ تو چوتھا مرتبہ ہے الخلق، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں، اگرچہ ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں، ہم اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، اپنے ارادے اور نیت سے کرتے ہیں، لیکن ہم بھی اور ہمارے اعمال بھی مخلوق ہیں۔ ہم اچھے اعمال کریں یا برے اعمال کریں، ہیں وہ مخلوق، ہم اس کے فاعل ہیں، اس لیے ہمیں اچھے کاموں پر اجر ملتا ہے، برے کاموں پر گناہ ملتا ہے اور اس کی پکڑ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ صرف اچھے کام چاہتا ہے ہم سے، برے کام نہیں چاہتا۔ لیکن برے کام جب ہم کرتے ہیں تو ان کا جو وجود ہے بحیثیت مخلوق، وہ اللہ کی مشیت سے ہی وجود میں آتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کائنات میں اپنی مرضی سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ اب یہاں سمجھنا ضروری ہے، یہ مشیت یہ بھی اللہ کا ارادہ ہے، لیکن یہ کون سا ارادہ ہے؟ الارادہ الکونیہ۔ یہاں جو قدری ہے اسی کو مشیت کہتے ہیں، المشیئہ۔ مشیت الہی اور ارادہ شرعیہ جو ہے وہ اللہ کے اوامر ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نواہی۔ الاوامر والنواہی، اور یہی شریعت ہے، یہی شریعت ہے۔ شریعت میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، احکام شریعت ہم نے پڑھے نا 5، اوامر و نواہی، یا کوئی حکم فرض درجے کا یا مستحب درجے کا یا مباح ہے، باقی یہ حرام ہے یا مکروہ ہے، چھٹی چیز نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ بھی کھائیں پئیں سوچیں کریں، یہ ان 5 احکام سے باہر نہیں نکل سکتا، ہماری زندگی باہر نہیں نکل سکتی، چاہے ہم چاند پر پہنچ جائیں۔ لیکن شریعت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم یہ کام اللہ کے ہاں فرض درجہ رکھتا ہے، یہ کام جو ہے نفل درجے کا ہے، یہ کام جائز ہے، ہمارے لیے حلال ہے، ہم چاہیں تو کر لیں، نہ چاہیں تو نہ کریں، اسے مباح کہتے ہیں۔ اور یہ کام اللہ کی بارگاہ میں حرام ہے، ہمارے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور یہ کام جو ہے مکروہ ہے۔ تو یہ ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے۔
کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. پھر کچھ چیزوں میں ہمیں اختیار دے دیا کہ اگر آپ کرو گے تو آپ کو اجر و ثواب ہے، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور بہت سارے کام ہمارے لیے مباح کر دیے، آپ چاہو کر لو، نہ چاہو نہ کرو. اور کچھ کام ہیں جو ہمارے لیے حرام قرار دے دیے، اس کے قریب مت جاؤ. سب سے بڑا حرام جو ہے وہ شرک ہے، اور سب سے بڑا فرض وہ ہے توحید، اللہ کی عبادت. ٹھیک ہے، آپ 5 وقت کی نماز یہ تو ایک محدود عمل ہے. توحید اس سے زیادہ وسیع چیز کہ آپ اللہ کی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہ بنائیں. اور عبادات جو ہیں ظاہری اعمال تھوڑے ہیں، دل کے اعمال بہت زیادہ ہیں. اس کی وقتاً فوقتاً ہم نے کئی دفعہ تفصیل بیان کی ہے. اب امام طحاوی رحمہ اللہ یہاں کیا بیان کرنا جا رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہے کچھ بھی سوائے وہ اس کے جو وہ چاہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے. یہاں ارادے سے مراد کون سا ارادہ ہے؟ یہ مشیت، کہ اللہ کی مشیت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اب اس چیپٹر میں جو مقابلے میں ہیں ہمارے ارادے کے معاملے میں، مشیت، تقدیر کے اندر جو مشیت کا مسئلہ ہے، اس چیپٹر میں جو فرقہ ہے وہ ہے قدریہ. معتزلہ سے نکلا ہے قدریہ، جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اور ایک ہے جو تقدیر کا اس بات کرتے ہیں، انہیں جبریہ کہتے ہیں. بیچ میں ہے اہل سنت. اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے 2 ارادے ہیں جو قرآن میں ذکر ہوئے جگہ جگہ. اور معتزلہ کے نزدیک ایک ہی ارادہ ہے اور وہ ہے مشیت. معتزلہ اس ارادے کو جانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں بس سب کام اللہ کی مشیت ہے، ایک ہی چیز ہے، بس ارادہ شرعیہ کوئی نام کی چیز نہیں. تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں معتزلہ کی کس بات کا رد کیا ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں، یہ قدریہ جو ہیں یعنی تقدیر کے انکاری، اور وہ جو تقدیر کے انکاری ہیں وہ اللہ کے علم کو نہیں مانتے. اور علم کو نہ ماننا یہ کفر اکبر ہے. کہ اللہ، وہ کہتے ہیں عقیدہ بدا، سنا ہوگا آپ نے، ان کا عقیدہ بدا کا ہے کہ جب کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر اللہ کے علم میں آتی ہے. نعوذ باللہ. یہ معتزلہ قدریہ کا اور روافض کا عقیدہ ہے. اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا سب ازل سے علم ہے. اللہ کا علم ازلی ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے پہلے سے ہی، اور اپنا علم لکھا ہے ہمارے بارے میں. اسے تقدیر کہتے ہیں. تو تقدیر میں اگر ویسے 4 مراتب ہیں اور 2 درجے ہیں. تقدیر کے 2 درجات ہیں. تقدیر پر ایمان کے، مسئلہ تقدیر، یہ 2 بن گئے کہ پہلے میں علم اور کتابت، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر چیز کا ماضی بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے. اور اگر جو کچھ ہم نے نہیں کیا، اگر ہم کرتے تو کیسے کرتے، یہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. کوئی چیز نہیں وجود میں اگر آتی تو کیسے ہوتی، اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ نے اپنا علم ہمارے بارے میں لکھا ہے. اس پورے کائنات کے بارے میں اللہ نے اپنا علم لکھا ہے. اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوتا ہے، یا ہمارے اندر ہمارے حالات میں جو تبدیلی آتی ہے، ہمارے اعمال میں جو تبدیلی آتی ہے، وہ اسی کی مشیت سے وجود میں آتی ہے. خلق اسی کی مشیت سے. ہاں، تو معتزلہ کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے
بندہ جو کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، یہ عمل کا خالق بندہ خود ہے، اللہ نہیں ہے۔ اس پر ائمہ کرام نے الگ الگ سے کتابیں بھی لکھی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اور ائمہ کرام نے یہ مستقل چیپٹر باندھے ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ یہ بڑا مسئلہ معرکۃ الآراء رہا ہے، اور اب بھی یہی ہے کہ معتزلہ کیا کہتے ہیں، بندہ جو ہے اپنے اعمال، جو بھی عمل کرتا ہے بندہ، وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت یا اس کے خلق، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے ایک ہی چیز چاہتا ہے کہ یہ اچھے کام کرے۔ بندہ جب برا کام کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ارادے پر، اللہ کی مشیت پر، وہ اپنے مشیت سے، اپنے ارادے سے غالب آ جاتا ہے۔ اور مطلب اللہ تعالیٰ نے بندے سے چاہا کہ وہ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ایمان لائے، ابو جہل کا ارادہ تھا کفر اختیار کرنے کا، تو ابو جہل کا ارادہ اللہ کے ارادے پر غالب آ گیا، نعوذ باللہ۔ تو اس کی وجہ، ان کی اس گمراہی کی وجہ کیا ہے کہ وہ پہلی بات، یہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ارادے میں فرق نہیں کرتے، ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ میں فرق نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی ہے، ایک چیز ہے معصیت ہے، دو چیزیں ہمارے پاس، ایک ہے ایمان نیک عمل ہے، اور کفر جو ہے یہ برا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کو پسند کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انس و جن سے کیا چاہتا ہے کہ ایمان لائیں اس پر، اس کے رسولوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایمان چاہنا اپنی انس و جن سے، یہ کون سا ارادہ ہے؟ ارادہ شرعیہ ہے، کیونکہ ارادہ شرعیہ کا تعلق جو ہے اللہ کی محبت اور رضا سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ عمل پسند کرتا ہے، اور اللہ چاہتا یہ ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو بھی ایمان لائے گا اس پر خوش ہوگا۔ اور ضروری نہیں کہ سارے ہی ایمان لائیں، کوئی ایمان لائے گا، کوئی نہیں لائے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت بتائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند بتائی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں، اور وہ اس کا حکم دیا ہے، فرض قرار دیا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی حکم دے، اسی لیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی فرائض ہیں اور جتنے بھی نوافل ہیں، اور یہ سب اللہ کی محبت اور رضا کی دلیل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ان اعمال کے ذریعے بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے، اور کفر سے منع جو کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پسند کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور ابو جہل نے کفر کو اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ دونوں سے ہی کیا چاہتا ہے؟ ایمان چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ شرعیہ ابو بکر سے بھی اور ابو جہل سے بھی ایک ہی ہے کہ ایمان لاؤ، کفر نہ کرو۔ تو ابو بکر ایمان لے آئے، اور ابو جہل نے کفر کو اختیار کیا۔ اب ایمان کے اندر کتنی چیزیں شامل ہوئیں؟ ایمان اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، ارادہ الشرعیہ،
اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، ان کا ایمان لانا یہ عمل جو ہے وجود میں آ گیا۔ جب ایک عمل وجود میں آ گیا، وہ اللہ کی مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق اس کی مشیت ارادہ کونیہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی، تو بحیثیت مخلوق اس میں ارادہ کونیہ بھی شامل ہے، اللہ کا مشیت، المشیئہ، اس میں اللہ کی مشیت بھی شامل ہوگی۔ کس پہلو سے؟ مخلوق ہونے، جب وہ مخلوق ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، اس میں اللہ کی مشیت شامل ہے۔ کہ مشیت کا تعلق ہم نے پہلے پڑھا تھا تفصیل سے، کہ مشیت، اس کو مشیت کہتے ہیں، اسے مشیت نہیں کہیں گے کبھی بھی، ارادہ شرعیہ کو مشیت نہیں کہتے، اس کو شریعت کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، احکام الہی کہیں گے۔ اس مشیت کا تعلق حکمت سے ہے، اللہ تعالی حکیم ہے، اللہ کا ہر فیصلہ، ہر ارادہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے ایمان، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کے ایمان کا ارادہ کر لیا، مطلب اللہ کی مشیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے میں شامل ہو گئی۔ ابو بکر نے تو خود ارادہ کیا، جب سنا، ایمان کی دعوت سنی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قبول کیا اور ایمان لانے کا ارادہ کیا، اللہ کی مشیت بھی شامل حال ہو گئی اور ایمان وجود میں آ گیا۔ تو اس ایمان میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ارادہ شرعیہ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اس کا حکم ہے اور اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور مشیت کیونکہ یہ وجود میں آ چکا ہے، جو چیز بھی وجود میں آ جائے چاہے وہ اچھی ہو یا بری، اس میں اس کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی مشیت شامل ہے۔ اب آ جائیں کفر ابو جہل نے کیا۔ ابو جہل سے اللہ تعالیٰ جو ہے، تو ارادہ شرعیہ بھی یہاں موجود تھا ایمان میں، مشیت میں بھی، اور مشیت بھی موجود ہے۔ کفر میں کیا دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں؟ الارادہ الشرعیہ اور المشیئہ۔ کیا کفر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ کفر سے تو اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے، تو لہذا کفر میں ارادہ شرعیہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کفر کو نہیں چاہتا، کفر کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، لہذا ارادہ شرعیہ کی نفی ہو گئی۔ لیکن ابو جہل نے کفر کو اختیار کیا، ابو جہل نے خود اپنی مرضی سے کفر کو اختیار کیا، اس کی اپنا ارادہ شامل ہے، تو اور وہ ابو جہل کا کفر، اس میں اللہ کی مشیت شامل ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند کرتا ہے؟ نہیں، مشیت کا شامل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے، اور ابو جہل کے کفر کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اللہ کی مشیت شامل ہے۔ ہم وہ اپنے اوپر لے لیں، ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، جس وقت ہم نیکی کرتے ہیں، نیکی اللہ ہم سے چاہتا ہے، نیکی فرض درجے کی بھی ہو سکتی ہے، نفل درجے کی بھی ہو سکتی ہے۔ نماز مغرب پڑھ لی، سب نے پڑھی الحمدللہ، اور نماز مغرب کا حکم ہے پڑھو، باجماعت پڑھی الحمدللہ، یہ ارادہ شرعیہ ہے، نماز مغرب میں اللہ کا ارادہ شرعیہ موجود ہے۔ اب ہم نے پڑھ لی تو اس میں مشیت بھی شامل ہو گئی، کہ اللہ کی مشیت سے ہم پڑھ چکے، جس کو ہم توفیق بھی کہتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم نے پڑھی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، مطلب اس کی مشیت تھی تو ہمیں توفیق ملی۔ ایک آدمی اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی،
مغرب کی نماز نہیں پڑھی تو اس کے مغرب کی نماز چھوڑنے میں اللہ کی مشیت شامل ہے، ارادہ شرعیہ شامل نہیں ہے۔ ایک بے نمازی کو آپ کہتے ہیں نماز پڑھ لو، کہتے ہیں اللہ کو جب پسند ہوگا، اللہ جب چاہے گا تو میں نماز پڑھ لوں گا۔ اب ہم اردو میں بولتے ہیں اللہ جب چاہے گا تو میں نماز پڑھوں گا، اس کا مطلب کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ؟ اگر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ کو میرا نماز پڑھنا پسند نہیں ہے، جب اللہ کو میرا نماز پڑھنا پسند ہوگا تو میں نمازی بن جاؤں گا، تو یہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کا نماز پڑھنا پسند ہے۔ کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ جس کا نماز پڑھنا ناپسند ہو، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ ہاں، اس نے وہ بے نمازی ہے اور اس کا بے نمازی ہونا واقعی میں وجود میں آ چکا ہے۔ اس کا بے نمازی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اللہ کی مشیت شامل ہے، اللہ کی مشیت شامل ہے، اور مشیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بے نمازی ہونے کو پسند کرتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس نے بے نمازی ہونا خود اپنی مرضی سے پسند کیا اس بندے نے، جب اللہ کی مشیت شامل حال ہو گئی تو وہ بے نمازی بن گیا، لیکن بے نمازی بننے کا ارادہ اس نے خود کیا تھا۔ ایک آدمی نے نمازی بننے کا ارادہ کیا، اللہ کی مشیت شامل حال ہوئی تو وہ نمازی بن گیا۔ مشیت کا تعلق حکمت سے ہے، اللہ کی حکمت الہی سے ہے، اور ارادہ شرعیہ کا تعلق اللہ کے احکامات سے ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے، اللہ کی پسند اور رضا سے ہے، محبت اور رضا سے ہے۔ تو کوئی بھی نیکی ہے جب آدمی کرتا ہے تو اس میں دونوں ارادے موجود ہیں، ارادہ شرعیہ کیونکہ اللہ نیکی کو پسند کرتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، اور مشیت ارادہ کونیہ کیونکہ یہ نیکی وجود میں آ چکی ہے، تو کوئی بھی چیز اللہ کی مشیت کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ اور کوئی بھی گناہ جب بندہ کرتا ہے تو اس میں اکیلا صرف ارادہ کونیہ پایا جاتا ہے، ارادہ شرعیہ نہیں ہے۔ آپ کے سامنے اس سے بڑی مثال ابلیس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے متقی لوگوں کو، اولیاء کو پسند کرتا ہے، اہل ایمان کو پسند کرتا ہے۔ ابلیس اور اس کے پیروکاروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، ان سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ لیکن ابلیس کا وجود، ابلیس کو پیدا کرنا، یہ اللہ کے ارادے سے، اللہ کی مشیت سے ہی ہے کہ نہیں، یا اپنی مرضی سے دھکم پیل سے وہ پھر رہا ہے؟ یہاں اللہ کی مشیت سے ہے نا۔ تو یہ مشیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے ابلیس کے وجود میں، کافر کے وجود میں۔ اس کا مطلب یہ لینا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اسے، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو پسند کرنا اور اس سے راضی ہونا اور چیز ہے، اور اس چیز کے وجود کو اللہ تعالیٰ جب اپنی مشیت سے لاتا ہے، یہ اور چیز ہے۔ اس کسی چیز کو پیدا کرنا یہ اور چیز ہے، اور کسی چیز کے سے پسند کرنا یا اس سے محبت کرنا یہ اور چیز ہے۔ تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں معتزلہ کا اس بات کا رد کیا ہے کہ معتزلہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پسند کرتا ہے، لیکن کافر جو ہے کفر کر کے اللہ کے ارادے پر غالب آ جاتا ہے اس کا ارادہ، تو یہ باطل ہے، بلکہ کفر ہے۔ تو جب کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ کے ارادے پر غالب نہیں آتا۔ یعنی معتزلہ کے نزدیک، معتزلہ کے عقیدے کے مطابق
اس کا تصادم ہو گیا اللہ کے ارادے سے. ایک آدمی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، کیا وہ نافرمانی کر کے اللہ کے ارادے پر غالب آ چکا ہے؟ جواب نہیں. اس نے کس چیز کی پھر نافرمانی کی؟ اللہ کے کون سے ارادے کی نافرمانی کی ہے؟ اللہ کے ارادہ شرعیہ کی. اللہ کے ارادہ شرعیہ کی اس نے نافرمانی کی ہے، لیکن اس کی نافرمانی جو ہے، اس کی نافرمانی کا جو وجود ہے، اس میں اللہ کی مشیت شامل ہے. اس کو اگر ہم اپنے حالات کی طرف دیکھیں، شیخ صالح علیہ شیخ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ غیر شرعی کام، شادی بیاہوں میں میوزک اور یہ شر پسند لوگوں کا غلبہ، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ علماء کیوں خاموش ہیں اس پر، اور حکمران اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ ایک آدمی نے سوال کیا، میں اس کا ہو بہو ترجمہ نہیں کر رہا، مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ اس نے کچھ چیزیں پیش کی کہ لوگ شادی بیاہوں میں یا ویسے گناہ زیادہ کرتے ہیں، اور شر پسند لوگوں کا زیادہ غلبہ دیکھا جا رہا ہے. نہ علماء بولتے ہیں اور نہ حکمران اس پر ایکشن لیتے ہیں. اب دیکھیں علماء کا بولنا اور حکمرانوں کا ایکشن لینا. علماء یہ اس کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے. جو عالم ہے وہ بولتا ہے نہیں بولتا، اس کا تعلق اس کا اپنے ذمہ داری سے ہے. اس نے خود جواب دینا ہے. میں نے اس کا جواب نہیں دینا کہ عالم نے کیوں نہیں بولا ہے، عالم نے فتویٰ کیوں نہیں دیا، حکمران نے ایکشن لیا نہیں لیا، اس کا جواب دہی میری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ہے. ہاں اگر میں ان دونوں میں سے کوئی میرے قریب ہو، میں ان سے بات کر سکتا ہوں تو اس سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں. لوگوں کو کہنے کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے. تو شیخ صالح علیہ شیخ نے نصیحت کی کہ دیکھیں ایسے موڑ پر، ایسے حالات، اس طرح جو آپ کا سوال ہے، اس سچویشن میں ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ علماء کیوں نہیں بولتے، حکمران کیوں نہیں ایکشن لیتے. ہمیں یہاں ایمان بالقدر، اللہ کی مشیت کے پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اب غلبہ ہو چکا ہے شر پسند لوگوں کا، اور نیک اور صالح لوگ، فرما بردار لوگ، وہ مغلوب نظر آتے ہیں، جن میں آپ بھی ہیں. ان کو اللہ کی مشیت کے پہلو سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شر پسند لوگوں کو ہم پر کیوں غالب کر دیا. یہ جو حقیقت میں نظر آ رہا ہے، اس میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی مشیت شامل حال ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک شر پسند کو غالب کر دیا ہے، اور میں اس کے سامنے مغلوب کی حیثیت سے ہوں. تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنی چاہیے ایمان بالقدر کے پہلو سے، کہ اللہ کی مشیت شامل حال ہے. میں چاہے الٹا ہو جاؤں، سیدھا ہو جاؤں، اس سے کچھ نہیں بنے گا. جو حقیقت ہے وہ اب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہوتی، کوئی بھی میرے اوپر غالب نہ آتا. اب اس کے اسباب کیا ہیں؟ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب مجھے احتساب کرنا چاہیے اپنا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ شر پسندوں کو غالب کر دیتا ہے نیک لوگوں پر. اس کے اسباب بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے یہ طوفان بدتمیزی اٹھائیں، اور اس سے کوئی نہ آپ کا فائدہ نہ معاشرے کا فائدہ کہ علماء کیوں نہیں بولتے، حکمران کیوں نہیں ایکشن لیتے. آپ اصل کا یعنی ایمان بالقدر کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں اصل مسئلے کی طرف عقیدے نے رہنمائی کی کہ یہاں اب ہمیں کس طرف دیکھنا ہے. اب
ایک آدمی اپنا احتساب کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ میں گناہوں کی طرف آرام سے جا رہا ہوں، میں یہ بھی گناہ کر رہا ہوں، یہ بھی گناہ کر رہا ہوں، یہ بھی گناہ کر رہا ہوں۔ شروع میں آدمی کیا کرتا ہے؟ بڑی خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے آج نماز نہیں پڑھی، میں نے یعنی میں یہ اس کام میں بھی اپنی مرضی چلا لی، اس کام میں بھی اپنی مرضی چلا لی۔ تو جب وہ کچھ گناہوں میں ملوث ہو چکا ہوتا ہے، پھر جب وہ اگر اسے عقیدے کا علم ہے تو سوچتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اللہ کی مشیت شامل حال ہو گئی ہے میرے گناہوں میں، کہ میں گناہوں میں کامیاب ہو رہا ہوں اور نیکیوں سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، نیکی سے میں پیچھے ہٹ چکا ہوں، اس میں بھی اللہ کی مشیت شامل حال ہو گئی، کیونکہ میرا نیکیوں سے میں پیچھے ہٹنا یہ ایک عمل ہے میرا، اور یہ وجود میں آ چکا ہے۔ ایک تو تھا نا، سوچا تھا کبھی کہ میں اپنی مرضی چلاؤں، جب چاہوں نماز پڑھوں، جب چاہوں نہ پڑھوں، لیکن نماز پڑھتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ میں واقعی میں اپنی مرضی کرنے لگ گیا، جب چاہا نماز پڑھی، جب چاہا چھوڑ دی۔ تو اب عقیدے کی روشنی میں جب میں نے سوچا تو یہ تو مجھے اندازہ ہوا، احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل حال ہو گئی ہے میرے اس کوتاہی میں، اور وہ میں حقیقت میں پیچھے ہٹ چکا ہوں نیکیوں سے۔ تو یہ تو اللہ کی مشیت شامل حال ہوئی تو میں یہ چیز وجود میں آئی۔ تو کیوں؟ وہاں اسباب ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق کب چھینتا ہے بندے سے؟ توفیق چھین لی گئی ہے، مجھے خوش ہونے کے بجائے اب ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے کہ توفیق چھین لی اللہ تعالیٰ نے۔ گناہ میں کامیاب ہو گیا ہوں تو مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے ڈھیل دے دی، چھوڑ دیا میرے حال پر۔ وہ دعا ہے نا، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی، مجھے ایک لمحہ بھی مجھے اپنے آپ کے حوالے نہیں کرنا کہ میں جو چاہوں کروں۔ یعنی میں تو نفس امارہ جو ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا برائیاں کروانا چاہتا ہے اور کتنی فرائض سے پیچھے ہٹانا چاہتا ہے، اور جس دن میں کامیاب ہونے لگ گیا اس برائی میں اور نیکیوں سے پیچھے ہٹنے میں، مطلب اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حوالے کر دیا، اور جو کرتا ہوں، جو گناہ سوچتا ہوں فوراً ہو جاتا ہے، مطلب اللہ کی مشیت شامل حال ہونے لگی میرے گناہوں میں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو ڈھیل دیتا ہے تو پھر پکڑنے کے لیے دیتا ہے، اور چھوٹی پکڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے سزائیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں تاکہ یہ لوٹ آئے، اور بڑی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر پکڑ ہی لیتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ نیکیوں میں کوتاہی ہونے لگی، پہلے کبھی بھی نہیں ہوتی تھی، جتنا مرضی میں تھکا ہوا ہوں، جتنا مرضی میں مصروف ہوں، کبھی ادھر ادھر نہیں ہوا، سارے فرائض اپنے وقت پر ادا ہوتے تھے۔ اب مشکل ہو رہی ہے، کیا ہوا؟ کیونکہ توفیق چھیننا شروع ہو گئی، اور جو بھی جتنا بھی پیچھے ہٹا ہوں نیکی سے، ہٹ چکا ہوں نا، جتنا بھی پیچھے ہٹ چکا ہوں اس میں بھی مشیت شامل ہوگی، اور جتنا بھی آگے بڑھتا ہوں نیکیوں میں یا گناہوں میں، دونوں طرف مشیت شامل حال ہوتی ہے۔ اور مشیت کا تعلق حکمت سے ہے، پسند ناپسند سے نہیں، اللہ کی پسند ناپسند سے نہیں۔ ارادہ شرعیہ کا تعلق اللہ کی پسند ناپسند سے ہے۔ تو جب گناہ کرتا ہوں تو اللہ کی پسند کی نافرمانی کی، میں نے اللہ کے ارادہ شرعیہ کی نافرمانی کی، اللہ کے مشیت سے باہر نہیں بھاگ سکا۔ میں سمجھا میں نے بہت تیر مار لیا اللہ کی نافرمانی کر کے، بلکہ اور اسی کی مشیت کے اندر ہی ہوں، کیونکہ میرا عمل مخلوق ہے۔ اور جب میں نے نیکی کی، بڑے بڑے نیکیاں کرنے لگ گیا، تو وہاں بھی اللہ کی مشیت شامل حال ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں، جس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب دیا ہے وہ میرا ارادہ ہے
ارادہ شرعیہ، اللہ کے ارادہ شرعیہ تھا کہ نیکی کرو، میں نے بھی نیکی کی خواہش کی، اور عملاً میں نے قدم اٹھایا، اللہ کی مشیت شامل حال ہوئی اور بڑے بڑے کام میرے لیے آسان ہو گئے۔ اور جب اللہ کی مشیت نیکی کرنے میں ہٹ گئی تو چھوٹے چھوٹی نیکیاں بھی پہاڑ لگنے لگی، تسبیح بھی نہیں ہوتی پوری، اذکار بھی پورے نہیں ہوتے ہیں، تلاوت بھی سال سال گزر جاتے، تلاوت نہیں ہو پاتی۔ اور جب اللہ کی مشیت شامل حال تھی، سارے کام کے باوجود بھی 4 سپارے پڑ جاتا تھا۔ اور جب اسی طرح گناہوں میں بڑا گناہوں کا سوچا کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، کبھی اللہ کی مشیت شامل حال ہوئی نہیں، گناہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی، گناہ کر ہی نہیں پایا، اللہ نے بچا کر رکھا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ نے، جس دن میں نے گناہ کیا، اس دن اس کا مطلب کیا تھا کہ اللہ نے مجھے میرے حوالے کر دیا اور مشیت اس کی شامل حال ہو گئی، اللہ کر گناہ۔ یعنی وہاں کوئی تیر بڑا نہیں مارا، کہیں بھی نہیں میں بڑا تیر مارا، نیکی جب کی تو اس کا فضل و کرم تھا، اس کی مشیت شامل حال تھی، جب گناہ کیا تو اس میں میری بربادی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیق چھین لی نیکی کی، اور گناہ آسان کر دیا، مشیت اس کے شامل حال ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ جب ہمیں سمجھ آ جائے، چاہے ہمارے ذاتی اعمال ہوں یا حالات ہوں، سب میں ہمیں صاف کلیئر رستہ نظر آتا ہے۔ ہمارے حالات تنگ ہیں، فرض کریں حالات تنگ ہیں، تو تنگ ہے نا، وجود حقیقت میں ہے نا، تو اس میں اللہ کی مشیت شامل حال ہے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ روئیں پیٹیں، کوئی ادھر ٹکرے مارے، لوگوں کے سامنے شکوے کریں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک کام ہے، ہو چکا ہے، اس میں اللہ کی مشیت شامل حال ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اسی کی طرف رجوع کرو۔ اگر وہ اپنا فیصلہ اٹھا لے تو کیا ہوگا؟ حالات بدل جائیں گے، حالات بدل گئے۔ اس نے فیصلہ دے دیا ہے تنگی کا، حالات تنگ ہو گئے۔ تو ایمان بالقدر، اللہ کے ارادے کو جب بندہ سمجھ لیتا ہے تو بہت ساری الجھنیں عقیدے کی بھی اور زندگی کے مسائل کی بھی حل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ چیپٹر مختلف جگہوں پر آئے گا۔ ابھی یہ آغاز ہوا ہے عقیدہ طحاویہ میں، اس کا یہ ارادے سے، کیونکہ مشیت سے، کیونکہ یہاں گمراہ ہوا ہے فرقہ معتزلہ کا، مشیت میں ارادہ شرعیہ کو نہیں سمجھتا تھا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ گناہ گار لوگ ہیں، ان کا عقیدہ، انہوں نے کس وجہ سے کہا کہ بندہ اپنے اعمال خود پیدا کرتا ہے، اللہ نہیں پیدا کرتا۔ اس نے اس لیے کہا کہ یہ جو گناہ ہے، اگر ہم کہیں گے کہ اللہ پیدا کرتا ہے، کفر، اس میں اللہ کی مشیت، یہ تو گستاخی ہوگی۔ بھائی اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی پیدا کرتا ہے، ابلیس کو بھی پیدا کیا ہے، تو اس میں حکمت ہے، وہ ہمارے حساب سے شر ہے۔ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، شر کی نسبت انسان کی طرف کی جائے گی، مخلوق کی طرف کی جائے گی۔ اللہ کا فیصلہ ہر حال میں برحق ہے اور حکمت سے بھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز شر محض نہیں پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ابو جہل نے جب کفر کا پکا ارادہ کر لیا اور کفر کا فیصلہ کر لیا، تو اللہ کی مشیت شامل حال ہوگی اس کے کفر میں۔ اور تو یہ کس بات کی دلیل ہے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو کفر پہ مجبور نہیں کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو کفر کی دعوت دی ہے۔ ابو جہل نے خود کفر اختیار کیا ہے، بلکہ اس کو تو ایمان کی دعوت ملی تھی، اور ابو بکر نے قبول کر لی، تو ابو بکر کے ایمان میں اللہ کی مشیت شامل حال ہوئی تو سب دنیا نے دیکھ لیا۔ ابو جہل نے کفر کا پکا ارادہ کر لیا، اس میں اللہ کی مشیت شامل حال ہوئی تو دنیا نے دیکھا۔
جب ابو جہل کا جو کفر ہے، جب اللہ کے مشیت کے پہلو سے دیکھتے ہیں تو وہ حکمت سے بھرا ہے، اور جب ہم ابو جہل کی نیت کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ شر ہے، ابو جہل کے لیے شر ہے، ابو جہل کے لیے شر ہے، اس کے لیے گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف، اب اس کفر کا جو شر کا پہلو ہے اس کی نسبت ہم ابو جہل کی طرف کریں گے، اور مشیت کے پہلو جب ہے، حکمت کا جو پہلو ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اس کی مزید تفصیلات آئیں گی، کیونکہ یہ عقیدہ تحاویہ میں امام تحاوی رحمہ اللہ نے ایمان بالقدر، تقدیر کے مسائل بکھیر کے بیان کیے ہیں۔ ابھی پھر اسماء و صفات کا مسئلہ شروع ہو جائے گا، پھر تقدیر کا مسئلہ آ جائے گا، پھر قرآن کا مسئلہ، ختم نبوت، پھر عذاب قبر، پھر تقدیر۔ تو امام تحاوی رحمہ اللہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، ان کی ترتیب کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمارے سینے کو علم نافع کے لیے کھول دے، اور جو جتنا بھی علم دیا ہے اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، اور مزید ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور ائمہ اہل سنت سلف صالحین کے منہج کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، اور کفر اور نافرمانی اور معصیت کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔